پتہ ہے زندگی ہمیں بہت سارے سبق دیتی ہے، لیکن کچھ سبق ایسے ہوتے ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتے، صرف وقت اور حالات سے ملتے ہیں۔ آج کھانا بناتے ہوئے مجھے اپنی زندگی کے وہ دن یاد آ رہے ہیں جب مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ مشکلیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ جب میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں قدم رکھا تو میری زندگی اتنی آسان نہیں تھی۔ بہت ساری مشکلات تھیں، بہت سارے چیلنجز بھی تھے اور بہت سارے ایسے مقام آئے جہاں مجھے خود ہی فیصلہ کرنا تھا کہ اب آگے کیسے بڑھنا ہے۔ کئی جگہوں پر میں گری بھی، کئی بار دل ٹوٹا اور کئی بار تو ایسا لگا کہ اب مجھ سے نہیں ہوگا۔ لیکن شاید زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ گر جانا ہماری ہار نہیں ہوتی۔ ہار تب ہوتی ہے جب ہم گر کر دوبارہ اٹھنا چھوڑ دیں۔ اور سچ کہوں تو میری زندگی میں بہت سے ایسے وقت بھی آئے ہیں جب مجھے خود کو سنبھالنا پڑا، خود ہی اپنے آنسو پوچھنے پڑے، خود کو حوصلہ دینا پڑا اور پھر خود ہی اٹھ کر آگے بڑھنا پڑا۔ اور آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو ان مشکل دنوں کے لیے بھی میرے دل میں شکر ہے، کیونکہ اگر وہ دن میری زندگی میں نہ آتے تو آج شاید میں یہ والی نہ بن پاتی، یہ والا ورژن میرا نہ ہوتا، کیونکہ ان مشکلوں نے مجھے مضبوط بنایا ہے، لوگوں کو سمجھنا سکھایا ہے اور خود پر یقین کرنا بھی سکھایا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ سکھایا کہ انسان کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ اسے تبھی ہوتا ہے جب زندگی اسے آزمانے لگتی ہے، لیکن پھر بھی انسان کو چلنا پڑتا ہے، کبھی رو کر، کبھی تھک کر اور کبھی خود کو سمجھا کر۔ اور بڑی دفعہ انسان گرتا ہے لیکن پھر خود ہی سنبھالنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح جو حالات ہیں وہ انسان کو سکھاتے ہیں کہ مضبوط بننا کیا ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہر شخص یہ بھی سکھاتا ہے وقت، کہ ہر شخص ہمارے ساتھ رہنے کے لیے نہیں ہوتا، لیکن ہمیں خود کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے آپ کا ساتھ ہمیشہ دیں۔ یہ بھی سیکھا ہے کہ ہر مشکل میں جواب فوراً نہیں ملتا، کچھ جواب وقت دیتا ہے۔ اور مشکل وقت ہمیں یہ ضرور سکھاتا ہے کہ جو انسان ہماری زندگی میں آتا ہے ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارا ساتھ بھی دے گا اور ہمارے ساتھ مخلص رہے گا، ہمارے ساتھ چلے گا، لیکن اس کے جانے کے بعد بھی ہمیں خود کا ساتھ تو نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ سیکھ بہت بڑی تھی، مشکل ہوئی لیکن یہ بہت بڑا سبق تھا میرے لیے۔ اور یہ بھی سیکھا کہ ہر مشکل کا جواب فوراً سے نہیں مل جاتا، کچھ جواب وقت ضرور دیتا ہے ہمیں۔ اور سب سے بڑھ کر میں نے اپنے ان حالاتوں میں جب میں یہ ساری مشکلات اور چیلنجز کو فیس کر رہی تھی، میں نے سیکھا کہ جب انسان کے پاس کوئی راستہ اسے نظر نہ آ رہا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار راستے اوپن کیے ہوتے ہیں انسان کے لیے۔ اس لیے آج میں اپنی زندگی میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ میں نے بہت کچھ اپنی محنت سے سیکھا، بہت کچھ اپنے تجربے سے سیکھا، لیکن جو کچھ آج میرے پاس ہے، جو ہمت میرے اندر ہے، اس میں میرے رب کا بہت بڑا مجھ پہ کرم ہے۔ اور اب اتنی فلسفیانہ باتوں کے بعد آتے ہیں کھانے کی طرف۔ آج میں بنا رہی ہوں اپنے ہاتھ کا بہت ہی پسندیدہ کھانا، جو کہ میری فیورٹ ڈش ہے، اور میں نیچے تقریباً 2-4 ویڈیوز میں یہ آلو بینگن بناتے ہوئے دکھا بھی چکی ہوں اور بتا بھی چکی ہوں۔ آلو بینگن اور وائٹ رائس، سچ بتاؤں تو مجھے آلو بینگن اور چاول کا یہ جو کمبینیشن ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میرا فیورٹ سالن اور میرے فیورٹ یہ چیز ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ گھر کے جو سادے سے کھانے میں بھی ایک الگ ہی سکون ہوتا ہے۔ باہر کے کتنے ہی مہنگے کھانے کھا لو لیکن کبھی کبھی گھر کی بنی ہوئی سادہ سی یہ سبزی اور گرم گرم چاول کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے اس طرح سے آلو بینگن اور چاول ٹرائی نہیں کیے تو ضرور کیجیے گا، بہت مزے کے ساتھ یہ بنتا ہے کمبینیشن اس کا بہت سادہ کھانا ہے، لیکن اگر مسالہ اچھا ہو اور سبزی پیار سے بنائی جائے تو ذائقہ الگ ہی آتا ہے۔ تو آج کی بات کا خلاصہ بس اتنا سا ہے کہ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، کبھی آپ گریں گے، کبھی تھکیں گے، کبھی راستہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ ہر بار خود کو سنبھال کر دوبارہ کھڑے ہوتے رہیں گے تو ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور کہیں گے میں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، لیکن الحمدللہ میں ٹوٹی نہیں ہوں، میں اور مضبوط ہو گئی ہوں۔ اور میرے لیے یہی سب سے بڑی بات ہے کہ جو کچھ ملا اس پر الحمدللہ، جو کچھ نہیں ملا اس پر بھی الحمدللہ، اور جو کچھ آگے ملنا ہے اس کے لیے بھی میں اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھتی ہوں۔ اور اب میں چلتی ہوں اپنی فیورٹ ڈش آلو بینگن اور چاول کو انجوائے کرنے۔ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے۔ میں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔